اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ رب آرنی، اے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نظر آ کہ میں تاکہ تیری شکل و شباب دیکھوں۔ ہر انسان جب ایک غیب کی ہستی کے بارے میں کیا تک وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، تو کیا اس کے دل میں ایک دستور پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کا لازمی دیدار بھی اسے دیکھے کہ وہ کیسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا رب آرنی، اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ کوہ طور جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بڑی ذات ہیں، بہت بڑے بلند ہیں، آپ کی نور کی تجلیات یہ بہت سخت ہیں۔ اور جب یہ معراج کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چوتھے آسمان پر گئے، تو اس سے آگے اوپر جا کر نور کی تجلیات بڑی سخت تھیں، شدید تھیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرا یہاں تک بس تھا، میں یہاں تک رہا ہوں، آگے آگے جاتا ہوں تو میرے اپال جلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے نور کی تجلیات بہت سخت ہے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رف نامی ایک محمل آیا، نور کا ایک بہت بڑا ایک تخت آیا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چوتھے، پانچویں، چھویں، سات آسمان پر لے کے جاتا رہا۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بلا واسطہ نظر آ، کسی واسطے کے نظر سے نہیں، تو بلا واسطہ ڈائریکٹ نظر آ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر رابعہ بصری کو یہ ندا آئی کہ اے رابعہ، کہ یہ جو تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور جب اس مطالبے کی میں نے پاسداری کی، اس وقت ایک تجلی ہمیں کوہ طور پر ڈالی تو وہ جل گیا تھا۔ اگر ہم تمہیں نظر آئے، بلا واسطہ نظر آئے، تو اس سے پورے اہل زمین والے جل جائیں گے، ہر چیز نیست نابود ہو جائے گی۔ تو اس طرح کیوں نہ حق اہل زمین، تمام اہل زمین کا خون اپنے گردن پہ تو کیوں لینا چاہتی ہے، تو کیوں ایسا مطالبہ کرتی ہے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ارشاد گرامی ہے وہ اس طرح ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی انسان دریا کی سیر کرنا چاہتا ہے، اگر انسان کوئی سمندر کی سیر کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس میں وہ ڈائریکٹ چھلانگ لگا دے تو وہ اس پر مہربان نہیں ہو جائے گا، وہ بلکہ اس کے ڈبو دے گا، اس کو ہڑپ کر جائے گا۔ ہاں، اگر وہ انسان کشتی کا وسیلہ اختیار کرے گا تو پھر سمندر بھی پر دوست بن جائے گا، اس پر دوست کی طرح مہربان ہوگا، وہ کہے گا ہاں بھائی تو نے وسیلہ اختیار کر کے آیا ہے، اب میں تیرے ساتھ مہربان ہوں، تو میرے دوست تو وسیلہ اختیار کر کے ہے۔ اسی طرح یہ وسیلہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جو کسی عمارت پر چڑھنے کے لیے سب سے ابتدائی زینہ ہوتی ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول، اہل بیت رسول اور اولیاء کرام ہیں۔ ان کے بغیر اگر انسان کیا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو مل سکتا ہوں، میرے خیال میں نمازیں بھی اتنی کارگر نہیں ہیں، کوئی چیز بھی اتنی کارگر نہیں ہے، جب تک اولیاء کا ادب نہیں ہوتا، جب تک ہم ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہم ان کا ادب نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی اور قطعاً بھی نزدیک نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قطعاً مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو ہم ادب کے ذریعے سفر طے کر سکتے ہیں، وہ ہم عبادات کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔